بڑا واحد مسلمان پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اس سے پوچھا جا رہا ہے اسلام کا بتا تو صحیح. انہیں کہا لمبی چوڑی باتیں میں خلاصہ ماجون میں کشتہ اور مکھن تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو میرے دل کو لگی. قربان جائے کہنے لگے اسلام میں 5 حروف ہیں ISLAM. I سے I فرسٹ پرسن میں, S سے شیل, L سے لو, A سے آلویز, M سے سونے مٹھل مدنی منتھار. میں نے کہا ملا کو قرآن بھی اور درس نظامی بھی اور مفتی کورس بھی سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی نبی کا عشق نظر نہیں آیا. یا رسول اللہ نہیں ملا, میلاد مصطفیٰ نہ ملا, حضور کی آمد پر جھنڈے نہ ملے, دلیلیں مانگتا رہا. اور آکسفورڈ سے پڑھنے والا غیر مسلم جس کا نانک وال دادک وال مسلمان نہیں, لیکن اس سے اسلام کا پوچھا جا رہا کہ اللہ کا 5 حروف ہے, یہ مخفف اسلام. I shall love always سونے مٹھل مدنی منٹھار صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے کہا میں نے اسلام کو یہ پایا کہ میں ہمیشہ حضور سے عشق کرتا رہوں گا. کہنے کہا یہ اسلام کا نچوڑ ہے. قربان جائے, قربان جائے. سراں دے سودے ہو جاویں جے سردار مل جاویں, اور دل دینا پیندا ہے جے دلدار مل جائے. دلدار جب مل جائے ہمیں تو دلدار ہی نہیں ملا, ہمیں دلدار ہی نہیں ملا. اسری ماں مارازگاہ بیگانہ کرد از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. اس بات میں فرمائیں ایک قوم واپس ہے جس قوم نے دل کسی کو بیچا ہو, زبان کسی کو بیچی ہو, ایک ہاتھ کسی کو بیچا ہو, ایک ہاتھ کسی کو بیچا ہو, ایک ٹانگ کسی کو بیچی ہو, بیٹھک کسی کو بیچی ہو, تو وہ بیچارہ کیا کرے گا جو اپنا ہی نہیں بن سکا ہے, جس کی مجبوریاں یہاں تک ایگریمنٹ 5 سال دل کا کسی کے ساتھ, زبان کا, انگوٹھے کا, سب کچھ سر بیٹھا ہے, پتہ ہی نہیں سب کچھ بکھرا ہوا ہے. اقبال فرماتا ہے خدا کے بندے ریٹ لگانا ہے نا, حشر میں شفاعت. قربان جائیں ابر شفاعت کا گوہر بار آیا, اے جن سے عمل دیکھ تیرا خریدار آیا. در مصطفیٰ کو دیکھ پھر قیامت کے دن مایوس نہیں ہوگا. فرما جب تیرا خریدار رب کے دربار میں آئے گا تیرا ریٹ پھر میرے مصطفیٰ لگائے گا. قربان جائیں تو بیچتا ہے نالی اور گٹروں پر, دنیا داری پر, تھانوں اور کوٹ کچہریوں کے اور خدمت خلق کے نام پر لعنت کا توق, ذلت کا توق, غلامی کا توق ڈال کر کے پھنے خواہ. نا نا نا, پھنے خواہ وہ ہے جس نے در مصطفیٰ پہ گردن جھکائی, اور یہ وہ در ہے جو کہیں جھکنے نہیں دیتا. اسی وجہ سے میرے حضوران عادت فرماتے جن کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرے تاج رفت میں لاکھوں سلام, جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا اس جبین سعادت میں لاکھوں سلام. وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا لکھے اپنے رحمت پہ لاکھوں سلام. اور لیلت الفجر میں مطلب قربان جائیں کیسا نقشہ کھینچا میرے امام محمد رضا, کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قربان جائے قسم سے جس کا بلڈ گروپ امام محمد رضا سے میچ ہے وہ کبھی نہ ولی کا گستاخ ہو سکتا ہے نہ کبھی نبی کا گستاخ. جس جماعت میں جائیں جام ادھورے ہیں, کہیں کوئی صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے, کوئی اہل بیت کا نام لے کے جناب, کہیں اہل بیت کی گستاخی ہو رہی ہے صحابہ کا نام لے کر کے, کہیں حضور کی شان پر جو ہے دری ددانی زبان درازی کی جا رہی ہے. لیکن قربان جاؤں سنی گنہگار غیرت مند سنی غازی ممتاز والا سنی قسم سے بغداد کے میخانے ادھورے رہ نہیں سکتے بالکل کسی صورت میں. الحمدللہ الحمدللہ سنی قرآن بھی سمجھتا ہے تو نعت مصطفیٰ سمجھ کے پڑھتا ہے. سبحان اللہ. قرآن بے سے شروع ہوتا ہے اور نصف ہوتا ہے بلکہ تلطف, اور سین پہ ختم ہوتا ہے. رب چاہتا تو یہاں پہ ختم کر دیتا, الف سے شروع کر دیتا, لیکن محبت کی بات ہے بے سے 12ویں والا, اور یہ تلطف کا مصدر آتا ہے لطف, یہاں نصف ہوتا ہے اور الناس سین پہ ختم ہوتا ہے. 12ویں والے کا لطف صرف سنی کو ہی آ سکتا ہے قرآن سے, کیونکہ قرآن کو چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت میں لاکھوں سلام. قربان جائے پھر سنی 3 حروف کا مخفف ہے, سین نون یا. سین سے سارے, نون سے نجم. میرے آقا نے فرمایا میرے اصحاب آسمان کے ستارے ہیں اور میری آل کشتی نوح کی مانند ہے. قربان جائے سین سے سارے, نون سے نجم ستارے صحابہ کرام, اور نون سے ناؤ
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ قربان جائیں، سین سے سارے، نون سے نجم اور ناؤ سارے اصحاب اور حضور کی آل، اور یہاں سے یا رسول اللہ۔ یہ سنی بنتا ہی تب ہے یا رسول اللہ ساری آل اور سارے اصحاب سنی کے سر آنکھوں پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد زندہ باد، حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں، ہم تو میلاد منا ہی نہیں سکتے، یہ تو بس عادت پوری کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم گلی سے گزر رہے تھے، اسی چیز کے ہم منتظر ہیں۔ الدر المنظم میں روایت موجود ہے، مت ایسے حضور تشریف لے کے جا کانا یحدث ذات یوم فی بیتہ وقاعد ولادتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقوم ویستبشرون ویحمدون اللہ ویصلون علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واذا جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حلت لکم شفاعتی۔ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس حضور کے چچا جان کے بیٹے، کیسی تربیت تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا حضرت آپ بڑے ہیں، فرمانے لگے بڑے حضور ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہوں۔ آپ ہی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے، صحابہ ان کو اونچی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ ایک دن کے بعد صحابہ بیٹھے تھے، تمہارے پاک رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا جی آپ نے ان کو اونچی جگہ پہ، ابھی عمر میں چھوٹے ہیں اور دوسرے، پھر انہوں نے اذا جاء نصر اللہ والفتح، صحابہ کرام سے پوچھا اس کا شان نزول کیا ہے؟ آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا آپ بتائیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے تیاری فرما رہے تھے، پھر صحابہ کرام نے کہا واقعی ان کا مقام یہی ہے۔ قربان جائے، کیا بات ہے، اتنا ادب۔ ایک دن حضور نے فرمایا آؤ جماعت کرواتے، حضور اور حضرت عبداللہ ابن عباس ساتھ کھڑا کیا، جب ہاتھ باندھی پیچھے، پھر قریب، پھر پیچھے، سرکار نے پھر پیچھے ہو گئے، سلام پھر سرکار نے فرمایا تو پیچھے کیوں اڑتے؟ انہوں نے کہا حضور آقا اور غلام برابر تو نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے، میں سوچتا ہوں کیا بدبختوں کو یہ روایات، یہ صحابہ کی محبت اور ادب نظر نہیں آتی؟ قدغن لگائے، انگوٹھا چوم لیا، پھر تم نے حضور سے محبت کا اظہار کیوں کیا؟ صحابہ کرام نے حضور کا تھوک مبارک، حضور کا اینٹ مبارک، حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک، حضرت ام یوسف اور حضرت ام ایمن رضی اللہ، حضرت ام یوسف رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابیاں ہیں، قربان جائیں، قربان جائیں، فرماتے ہیں آخری دم تک مجھے کو مرض لائق نہیں ہوا، میں دوزخ کی آگ حرام ہو چکی، حضور کا بول برا عمر، جنہوں نے حضور کے تھوک مبارک کو نیچے نہ گرنا دیا، حضور کا پانی نیچے نہیں گرنا دیا، ہمارے ہاتھ میں یار نہیں ہو سکتا، انگوٹھا نہیں ہو سکتا۔ کتنے دکھ سے کہنا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے تقریباً 6 سال کی عمر سے حضور کی خدمت میں، کیا بات ہے، ان کی والدہ نے بھی بڑی محبت سکھا دی، بڑی محبت سکھا دی۔ حضور کا پسینہ مبارک کٹھا کر دیا، پانی میں ڈالا، روٹی میں ڈالا۔ میں نے کہا مولوی صاحب نے فتویٰ تو نہیں پوچھا حضور میں ایسا کر سکتے ہیں؟ ایک دن حضور نے مشک مبارک منہ مبارک لگا کے پانی پیا، انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے جب اٹھانے لگا میری والدہ بھاگ کے آئی، چھری سے مشک کا منہ کاٹ دیا، میں نے کہا امی مشک خراب کر دی، فرمایا بیٹا مشک نہیں خراب کی، جہاں میری محبوب کے لب لگ جائیں میں کسی اور کے برداشت نہیں کر سکتی۔ مولوی صاحب فضول خرچی ہو گئی، تو اتنا پرفتن دور چل رہا تھا، اتنی فراوانی کے ساتھ جناب چیزیں بھی مہیا نہیں تھی، ساری مشک خراب کر دی، یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ 6 سال کے ہیں، کسی نے پوچھا آپ سے حضرت حضور کی شان تو بتا، کیا بات ہے؟
عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يدخر شيئا لغد مما اختص به صلى الله تعالى عليه وسلم من الفضائل والكرامات، منها ان ادم جميع المخلوقات خلقوا لاجله، منها انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبيت جائعا ويسب دائما ويطعم ربي ويسقي من الجنه، وكان يرى من خلفه كما يرى من امامه، ويرى من الليل والظلمه كما يرى في النهار والضوء، وكان يرى الصخر غاصت قدمه فيه لقد اختاره اصطفاه ربه، كانت تنام عيناه لا ينام قلبه، ولم يكن له ظل على الارض ولا يكن ولا ثيابه ذباب قط، ان الملائكه تسير معه حيث سار يمشي خلف ظهره ويجب علينا ان نصلي ونسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللہ اکبر کبیرہ. تسلسل ٹوٹا، میری زبان چکے مجھے لکوے کی شکایت ہوئی جس کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے تو کمی کو اللہ معاف فرما دے. قربان جائے یاد کروائے بچوں کو تاکہ قبر میں جب فرشتہ پوچھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، پھر شروع کر دے. حضرت انس نے یہ بتایا تھا، آج وہ جلوہ سامنے ہے. قربان جائے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کی شان پوچھتے ہو، فرمایا حضور کل کے لیے نہیں بچا کے رکھتے تھے، فرمایا حضور کے بڑے فضائل و کرامات تھے، فرمایا میرے محبوب کی شان سارا جہان حضرت آدم علیہ السلام بھی میرے محبوب کے قدموں کی خیرات سے ہے. فرمایا میرے محبوب کی شان رات کو بھوکے پیٹ سوتے لیکن صبح سیر بیدار ہوتے. کیوں؟ وَيُطْعِمُهُ رَبُّهُ يَسْقِي مِنَ الْجَنَّةِ، فرمایا میرا رب خود کھلاتا بھی تھا خود پلاتا بھی تھا. ملا کہتے ہیں حضور پر جیسے میں نے کہا تو بیمار ہو جا، تیری اولاد تجھے لقمہ توڑ کے منہ میں نہ ڈالے، میرے محبوب کو رب کھلا. دکھ سے کہنا پڑتا، ایمان سے دکھ سے کہنا پڑتا. اتنی بڑی کوٹھی بنائی، سیلنگ کی چھت ہے، 20 کلو فانوس لگا ہوا، ربی الاول کا چاند لگا کر بند کر دو. بھائی کیوں؟ کہ لگے یہ نہ سمجھ لے کہ حضور قیامت کی خوشی میں لائٹیں چلیں. اتنا بکس، اتنی دشمنی. لیکن غریب کو اللہ پاک نے یہ محبت دی. قسم سے 11 مہینے بڑی کفایت شاری سے بجلی چلاتا ہے، لیکن چاند نظر آ جائے اور بھی کرایہ پہ لے آتا. سونا جانے تھے بل جانے ساڑھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ واسعہ، یا حوثیہ، حیدری، یا علیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. منصب نبیت، فاقتلوا، منصب نبیت، فاقتلوا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، یا رسول اللہ، اس میں تیرے جان نثار بے شمار بے شمار بے شمار. اللہ اکبر کبیر. قربان جائے کیا بات ہے. جوان نے نعرہ لگایا، چاشنی آ گئی. یہ ہمارے صرف بارڈر پر نعرے کی مار ہے، اور ہندوؤں کی کیا مجال. یاد رکھیں جنگ ہتھیار سے نہیں ہوتی. یاد رکھیں ایک بندے کے پاس ریفل اور 50 بندہ سامنے کھڑا ہو، ایمان سے بتائیے بندہ کچھ کچھ. ایک ریفل بندے کے 50 بندہ ہلتا نہیں ہے، کہیں خیر نہ مارو، ایک بندہ. لیکن قربان جائیں میں نے کہا لاہور سے فیض آباد، فیض آباد سے ایبٹ آباد، ایبٹ آباد سے ادھر ہتھیار تھا، ادھر نبی کا پیار تھا، فتح کدھر تھی. پیچھے میرے محبوب علیہ السلام کی اللہ اکبر کبیرہ شفقتیں محبتیں. اللہ اکبر کبیرہ. صلاح الدین ایوبی اکیلا تھا. کتنے ممالک تھے بیت المقدس کو فتح کر لیا. نور الدین جنگی اکیلا تھا، سلطان محمود غزنوی اکیلا تھا، کوئی سلطنت صاحب. لیکن سننا 40 حملے کیے. میں کانڈ خالی ہے جدو بابا ابو الحسن خرقانی کا ہاتھ آیا اور میں ہون حافظ شہاب الدین غوری پرتھوی راج کے ساتھ جب مقابلہ ہوا شکست ملی، آ گئے. لیکن جب پھر بابا معین الدین گئے نا داتا علی دیوری کے قدموں میں، فرمایا ہونا قلعہ گڑھ دیتا ہے انشاءاللہ فتح ہمارا مقدر چومے گی. پوچھیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، گمسان کی جنگ ہو، آپ ٹوپی تلاش کرنی شروع کر دیں، 30 بندے لے جائیں اور فتح 60,000 بندے کو پسپا کر کے رکھ دیں. وجہ کیا تھی؟
فرمائش میں خالد کی تلوار یا طاقت یا کوئی کشتے نہیں کھاتا تھا، یہ میرے مصطفیٰ کے پیار اور حضور کے بال مبارک کا کمال تھا۔ تو جو IMF سے مافیاں ٹافیاں اور پاکستان میں مافیاں پھر کہیں جی ہم غلام ہیں، کیا بات ہے بھائی، یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں۔ الحمدللہ تو حضور کے غلام جنہوں نے در مصطفیٰ پہ عزت مصطفیٰ کے لیے گردنیں جھکائیں، قسم سے سال ہو یا 2 سال ہو اندر رہ کے آئے، وہ تو قسم سے حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ یہ سرہندی آپ کے دور کے بزرگ ہیں، آپ ہتھ کڑیاں ساتھ لے آئے تھے، تکیے کے اوپر نہیں سوتے تھے آپ، وہ جولان وہ زنجیر وہ نیچے سر کے نیچے رکھی تھے، اعلائے کلمت الحق میں موجود ہے۔ کسی نے کہا حضرت جی سخت ہیں آپ کو سکون، فرمایا جی انہاں تے سون دی چا ساندی سرانے سبحان اللہ، انہوں نے کہا جی اوکے میں سنگل پڑ دے نہیں لگ دے نہیں، فرمایا شاید اتنی منزلیں تہجد سے عبادات سے ریاضات سے چھلوں سے نہ ملتی، لیکن جب عزت مصطفیٰ کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے اکبر بادشاہ کی مخالفت میں نرغے میں ہاتھ ڈالا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ چلا، دین اسلام کے جالوں کے ساتھ چلا، تو پھر یہی زنجیر تھے جنہوں نے مجھے اس تقوی کے مقام پر پہنچایا جہاں ساری زندگی نہیں پہنچ سکتا، اور منزلیں یہیں سے ملی ہے، تو پھر انہوں نے تکیہ بنانا ہے، بس تھوڑا سا پیدل چل رہے اتنا کلومیٹر، پھر معافی مانگ لیں گے، پھر کمپرومائز ہو جائے گا۔ میں کہا سونے نا، ملتان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ، نواب مظفر خان 40 افراد تھے، کھڑک سنگھ نے پورا غلبہ کر لیا تھا، کسی نے مشورہ دیا حضرت ہم بھی خیر مقدم کر لیتے ہیں کھڑک سنگھ کا، جان بھی بک جائے گی اور نظام بھی چل جائے گا، لیکن آگے نواب گٹر نالی والا نہیں تھا، وہ مدینے کے والی والا تھا۔ نے کہا بدبختہ مجھے مشورہ دیتا ہے، کہا میرے سینے میں قرآن ہے، سر پہ قرآن کا تاج ہے، میرے چہرے پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے اسی داڑھی سے در مصطفیٰ چوکھٹ پر میں نے صفائی کی، میں کافر کے سامنے جھکا دوں گا؟ فرمایا کافر کے سامنے 40 بندوں کے ساتھ ملتان فتح کر لیا تھا، تو جن کا منشور ہی ماشاءاللہ شیطانی ہو اور مدد بھی شیطان سے مانگے تو فتح یا جہاد تو پھر شیطانی ہو سکتا، اسلامی نہیں۔ جو اسلام کے لیے نکلے تو انشاءاللہ رب مایوس نہیں ہونے دیتا کسی صورت میں نہیں، وہ چاہے جتنی دیر اندر رہے، باہر نکلے گا سر بھی اونچا ہوگا، ہاتھ بھی اونچا ہوگا، الحمدللہ۔ قربان جانا حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس بن مالک، آپ فرماتے میری محبوب کی شان سنتے ہو، میری محبوب جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے ملاحظہ فرماتے، فرمایا میری محبوب جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے اسی طرح رات کی تاریکی میں دیکھتے، فرمایا میرے محبوب کی شان ہی ہے پتھر پر پاؤں مبارک رکھتے تھے، پتھر بھی موم ہو جاتے کہیں تکلیف نہ ہو جائے میرے محبوب، فرمایا میرے محبوب آپ سوتے تھے آنکھ بند ہوتی دل بیدار رہتا تھا، فرمایا میری محبوب کی شان سنتے ہو کائنات میں کوئی ایسی خوشبو تھی نہیں جو میرے محبوب کے پسینے مبارک کا مبارک، فرمایا میرے محبوب کی شان سنتے ہو میرے محبوب کا سایہ زمین پر نہیں تھا، نہ دن کو ہوتا تھا نہ رات کو ہوتا تھا، فرمایا میرے محبوب کی شان سنتے ہو میرے محبوب کے مبارک کپڑے پر مکھی بھی نہیں بیٹھی تھی، ملا 6 من کی لاش ہے، مکھی کو پتا ہے میرے محبوب کا مبارک کپڑا ہے، میرے بیٹھنے کا مقام نہیں ہے، ملا تجھے پتا نہیں رب نے تجھے انسان بنایا، قرآن دیا پھر بھی شان مصطفیٰ سمجھ نہیں آتی۔ میں میری محبوب کی شان سنتے ہو سنو، فرمایا میری محبوب جب چلتے تھے سارے فرشتے جلوس کی شکل میں میری محبوب کے پیچھے چلتے تھے، میں کہ سانو تسی 12 ربیع الاول والے دن نہیں کٹ دیں تو روزانہ فرشتے حضور کے ساتھ جلوس میں، کیا بات، یاد رکھے دلیل حوالے نہ مانگا کرے شان مصطفیٰ، بندے کا ایمان چاٹ ہو گئے۔ جس دن انسان کے ذہن میں یہ خیال آ گیا شان مصطفیٰ پر، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہتا۔ جہاں صحابہ کرام کی محبت کا اندازہ اس جگہ سے لگائیے کہ حضور کے کجاوے مبارک کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے،
کیونکہ جن کی ڈیوٹی تھی ایک دن ان کو عارضہ لاحق تھا, انہوں نے کسی اور سے کہا آپ کر دیں, لیکن انہوں نے کچالا سیدھا. سرکار نے فرمایا لگتا ہے آپ نے کہا حضور سردی بہت تھی اور یہ معاملہ تھا, اس وجہ سے عارضہ لاحق ہو گیا تھا, میں نے ان سے کہا رب نے قرآن بھیج دیا تیمم کی آیات, فرمایا یاد رکھنا میری محبوب کی خدمت میں کمی نہ آئی, تیمم کر کے پہلے خدمت. سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب کی بات کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک حضرت ثابت بن انی آتے تھے. کون؟ یہ ثابت. اپنی لونڈی سے کہتے تھے جاؤ خوشبو لے کے آؤ, حضور خیر ہے. فرمایا ثابت بن انی چھوڑتا ہی نہیں ہے جب تک ہاتھ کو چومے نہ. کیوں چومتا کیوں؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے ان ہاتھوں نے میری محبوب کی خدمت کی ہے. جو ایک دن ایک تابعی آیا آپ کے پاس, آپ نے سیب دیا, سوب کو چوم لیا, خیر. انہوں نے کہا حضور جن ہاتھوں سے لگا ہے ان ہاتھوں نے حضور کی خدمت کی تو اس کو چوموں نا. کیا بات ہے. سنیے جی, میں اپنی بات کا اختتام کروں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے حضور ہم اندر داخل ہوئے, صحابہ کرام بیٹھے, حضور کا میلاد, حضور کی سیرت, حضور کی صورت, حضور کے جلوے بیان اور وقائع ولادتہ. میری آقا علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے, منظر دیکھا, صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہے, وَيَسْتَبْشِرُونَ, حضور کا ذکر سنتے خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب خیر ہے, تو کہتا ہے میں نے اوپر صحابہ کا, اور صحابہ حضور کے میلاد کا تذکرہ سن کر کے خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا تیرے تو منہ پہ 12 سجنے چاہیے, تیرے تو 12 بج جاتے ہیں. پھر وَيَحْمَدُونَ اللَّهِ, جیسے حضور کی محبت کی بات آتی رب کی حمد بیان کرتے, جتنا ہم سبحان اللہ کہتے. صحابہ کا اپنا انداز تھا. اور جب محفل ختم ہوتی کیا کرتے ہیں, وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ, تو صحابہ کرام بھی کیا کر رہے ہیں, حضور پر درود و سلام. آواز سننی وہاں, دلائل کی کمی نہیں ہے, دلائل کی کمی نہیں. الحمدللہ یہ کتاب اگر کو پڑھ لیں نسلوں میں بھی خوشبو مصطفیٰ ہے, الدر المنظم فی میلاد مصطفیٰ. اور لکھی کس کے حسب الارشاد ہے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو دیوبندیوں کا پیر, حسب الارشاد لکھی کہ انہوں نے شیخ الہآبادی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا نسب ملتا ہے پیارے صدیق پاک سے, جن سے فیض لیا ہے ان کا سلسلہ ملتا ہے حضرت فاروق اعظم سے. میں نے کہا فیض تو وہاں سے آ رہا ہے, فیض تو وہاں سے. قربان جاؤ, اللہ اکبر کبیرہ. جب میری محبوب علیہ السلام نے منظر ملاحظہ فرمایا, تشریف لائے, سرکار نے فرمایا قال حلت لکم شفاعتی, فرمایا یہ جو تم کام کر رہے ہو میرے لیے, تمہارے لیے مجھ پر شفاعت حلال ہو چکی ہے. قربان جائے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, صحابہ کرام تو جنتی رضی اللہ عنہ, اللہ فرماتا ہے میں بھی ان سے راضی ہوں گی, مجھ سے راضی ہوں. جب وہ جنتی ہے تو پھر شفاعت کس کے لیے, وہ تو جنتی. دوزخ کی بالکل آواز تک نہیں سن سکیں گے جنتوں میں, تو پھر شفاعت کس کے لیے, یہ حضور کے غلاموں کے لیے. یہ سٹیمپ لگانی تھی, مہر لگانی تھی, تا صبح قیامت کوئی بھی شخص میرے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں اگر میلاد منائے گا, حضور کی محبت کے تذکرے کرے گا, شمائل, خصائص, کرامات بیان, قربان جائیں, تو پھر اس کے لیے میری شفاعت. مولوی کو پھر مسئلہ ہو گیا, حضور کو کیسے پتہ چلے گا وہاں اتنی امتیں ہوں گی, ہم تو آج نہیں مانتے. نبی حاضر ناظر نہیں, نبی دیکھ نہیں سکتے, نبی سن نہیں سکتے, معاذ اللہ. تو تم جناب جی بات کر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو بائیو میٹرک والی مشین ہے اس سے مسئلہ سمجھا جا سکتا ہے, کیونکہ اتنی ساری سمیں کھولتی ہے. جب بندے کی سم گم ہو جائے تو پھر شناختی کارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے, بائیو میٹرک ہوا ہے, رجسٹرڈ اگر بندہ ہے تو انگوٹھا لگائے سم نکل آتی. اتنی ساری مشین ہے, انگریز کی ایجاد ہے. اگر اتنی سموں میں سے رجسٹرڈ بندے کا انگوٹھا پہچان سکتی ہے تو الحمدللہ ہمارے نیچے سے بھی پہچانے جائیں گے, اوپر سے بھی نور نکل رہا ہوگا. ہم تو ویسے ہی رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, شہید میلاد النبی, زندہ باد, ناظر نبی, زندہ باد, نبی, زندہ باد, شاہ نبی, زندہ باد, ربا نبی, زندہ باد, نور نبی, زندہ باد, شہید میلاد النبی, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. قربان جائیں, قربان جائیں.
یہ نعرے لگ جائیں مریض ویسے ہاسپٹل میں چل جائے. اللہ اکبر. حضور کی شان کوئی مشکل کشا مان لیا حاضر ناظر. او خدا کے بندے میری محبوب کی شان ہے, میری محبوب کی شان. فإن فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام حد فیوربان ہناتکم بفضل. میں محبوب کی شان کی حد ہی نہیں ہے. میں مجھے فرماتا چھتی اللہ اکبر کبیرہ. پھر اگلی موت پڑ گئی. آج تم کہتے حضور دیکھ رہے حضور تو حیات ہی نہیں, معاذ اللہ نکلے کفر کفر. اتنے بدبخت قیامت کے دن حضور تشریف لائیں گے. دقائق الاخبار میں روایت موجود ہے, جب قبر مبارک سے رب کے دربار میں آئیں گے سجدے میں, حدیث پاک سجدے میں. اب بتائیے رب کے دربار میں سجدہ بغیر وضو کے ہوگا یا وضو کے؟ حضور سجدہ فرما رہے ہیں رب کے دربار میں وضو کے. تو بتائیے کہاں سے وضو کیا, کب سے وضو کیا, کب سے ہے؟ بات سمجھ آئے؟ قربان جائیں کب سے ہے؟ میرے محبوب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام ظاہری دنیا سے تشریف آوری کے بعد جب سجدہ فرمائیں گے کب قیامت ہوگی. میرے محبوب کا وضو باقی اور جن کا وضو باقی ہے ان کی ذات کیا زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اندھے کو کیا نظر آئے, بدبخت کو کیا پتا چلے, تو کس کو کیا جو تیری نظر میں نہ سما سکا یہ تیری نظر کا قصور ہے. وہ تو نظر میں ہے جل وگر, یہ آنکھ ہی کا تو نور ہے. بس یاد رکھیے قیامت والے دن سوال ہونا ہے, میں نے محبوب بھیجا, تم نے میرے محبوب کے لیے کیا کیا؟ تم نے اولاد کے لیے کیا, اولاد کے لیے کیا, اتنا کچھ کیا, بتا میری مصطفیٰ جان محمد کے لیے تم نے کیا کیا؟ یہ سوال کی جواب کی تیاری کوشش کریں, خود بھی کریں اور بچوں کو بھی تیار کرائیں. انشاءاللہ کبھی مایوسی نہیں ہوگی. اللہ پاک حضور کی زلف عمری کے صدقہ ہمیں ہماری نسل کو عزت مصطفیٰ کا پہرے دار بنائے, خاتمہ ایمان پہ فرمائے. مصطفیٰ